انتہائی قابل صد احترام میرے محترم و مکرم معزز سامعین حضرات، رمضان المبارک کا مہینہ برکتوں والا، رحمتوں والا یہ مہینہ ماہ مبارک اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اللہ پاک نے مجھ کو اور آپ کو روزہ رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ باقی ایام بھی عبادات کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم سامعین حضرات، اس کائنات میں دو نظام کار فرما ہے۔ ایک ہے نظام طبعی جسے ہم کہتے ہیں نظام فطری، اور دوسرا ہے روحانی نظام جسے ہم کہتے ہیں شرعی نظام۔ نظام طبعی یعنی فطری نظام کو بھی اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا، اور نظام شرعی بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ لہٰذا اس کائنات میں دو نظام ہیں، اور دونوں نظام اللہ ہی کے منتخب کردہ ہیں، دونوں چل رہے ہیں۔ نظام طبعی کی خصوصیات کیا ہیں؟ ہمیشہ سے ایسے ہوتا ہے، فطری طور پر ایسے ہوتا ہے کہ کثرت قلت پر، اسباب و وسائل قلت اسباب پر، قوت ضعف پر، اتحاد افتراق پر غالب آ جاتا ہے۔ یہی نظام ہے، یہ فطری نظام ہے، صدیوں سے ایسے ہی چلا آ رہا ہے کہ یہ صفات اپنی ازداد پر غالب ہوتی ہیں۔ قوت جو ہے وہ ہمیشہ ضعف پر غالب آتی ہے، کثرت قلت پر غالب آتی ہے۔ اسی طرح اس نظام کے کچھ حصے ہیں، مثلاً آگ کا کام ہے جلانا، پانی کا کام ہے ڈبونا۔ اسی طرح یہ جو دنیا کے اندر چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا ہے اور ان کے خواص رکھے ہیں۔ نظام طبعی کا جو قانون ہے وہ کسی کی رعایت نہیں کرتا۔ نظام طبعی کا جو قانون ہے وہ کسی کی رعایت نہیں کرتا۔ وہ کسی گروہ کو کسی گروہ پر فضیلت نہیں دیتا، وہ کسی قوم کو کسی دوسری قوم سے اعلیٰ نہیں سمجھتا۔ آگ جو ہے وہ جب جلائے گی تو وہ یہ نہیں دیکھے گی کہ یہ افضل ہے اور یہ افضل نہیں ہے، وہ سب کو جلائے گی۔ پانی جب ڈبوئے گا تو وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ کیسا آدمی ہے، وہ تو ڈبوئے گا سب کو۔ یہ اللہ کا فطری نظام ہے۔ اللہ کا فطری نظام، میں نے کہا، کسی کی رعایت نہیں کرتا۔ مومن کی، کافر کی، متقی کی، فاسق کی، نیک کی، بد کی، مصلح کی، مفسد کی، کوئی امتیاز نہیں کرتا۔ یہ نظام طبعی ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی خاصیت ایسی بنائی کہ اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ بندہ مومن ہے یا کافر ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے یا فاسق فاجر ہے۔ لہذا آگ جب جلانے پہ آئے گی تو وہ متقی کو بھی جلا دے گی، کافر کو بھی جلا دے گی۔ لا الہ الا اللہ۔ لہذا یہ ایک مشاہدہ ہے، اور صدیوں کے تجربات، واقعات، مشاہدات اس بات پر گواہ ہیں کہ ایک طاقت دوسری طاقت پر غالب آ جاتی ہے۔ جس کے پاس طاقت زیادہ ہے وہ غالب آ جائے گا۔ ایک توانائی دوسری توانائی پر غالب آ جاتی ہے۔ ایک حکومت دوسری حکومت کو ہڑپ کر جاتی ہے۔ میری بات آپ سمجھ رہے کہ نہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا، میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ سارا نظام طبعی ہے، فطری ہے، اور یہ نظام بھی اللہ تعالیٰ کا ہی منتخب کرتا ہے۔ اس کائنات میں ایک اور نظام چل رہا ہے جسے ہم کہتے ہیں نظام روحانی، نظام شرعی۔ یہ جو نظام طبعی ہے
یہ کبھی بھی آسمانی کتابوں کا موضوع نہیں رہا، نہ ہی انبیاء کا موضوع رہا، نہ ہی کبھی آ کے انبیاء نے اس نظام طبعی کی دعوت دی۔ لیکن جو دوسرا نظام ہے جسے نظام شرعی کہتے ہیں یا نظام روحانی کہتے ہیں، یہ نظام روحانی بھی قدرت کا قائم کردہ ہے، اسے بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، لیکن یہ نظام آسمانی کتابوں کا موضوع رہا اور انبیاء کا موضوع رہا، انبیاء نے اس کی دعوت دی۔ میرے عزیزو دوستو، یہ جو روحانی اور شرعی نظام ہے، اس کو وضع کرنے کا مقصد کچھ اور ہے۔ دیکھیں، بات سنیں، اللہ تعالیٰ نے ایک فطری نظام پیدا فرمایا، آگ کا کام ہے جلانا، پانی کا کام ہے ڈبونا، لیکن پھر اس کے اوپر ایک نظام شرعی رکھا، اور کائنات میں تاریخ انسانی میں جب کبھی بھی نظام طبعی اور نظام شرعی میں ٹکراؤ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے نظام شرعی کو غلبہ عطا کیا، نظام طبعی کو تابع کر دیا۔ جب کبھی بھی ان دونوں نظاموں میں ٹکراؤ ہوا تو پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے نظام طبعی کی عادت کو بدل ڈالا۔ مثال کے طور پر، آگ کا کام ہے کہ یہ صدیوں سے جلا رہی ہے، اس کی ہمیشہ سے یہ عادت ہے، یہ جلاتی ہے، اور تاریخ انسانی میں کوئی واقعہ ایسا نہیں ملتا کہ کسی دور میں آگ نے کسی بادشاہ کے ڈر سے جلانا چھوڑ دیا۔ کیوں بھائی؟ کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ فلانے ملک کا جو حکمران تھا اس نے آگ سے یہ کہا بھائی تم نے 2 دن 3 دن تک جلانا نہیں ہے، تو اس نے جلانا چھوڑ دیا۔ ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا۔ لیکن میرے عزیزو دوستو، جب یہی آگ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم۔ یہ جو غیبی آواز تھی، یہ آگ نے سنی، نہ نمرود نے سنی، نہ کسی اور نے سنی، آگ نے سنا اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ اے آگ، تیری عادت ہے جلانا اور یہ میں نے ہی رکھا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، جس مقصد کے لیے بھیجا ہے، وہ مقصد بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ لہذا تمہیں میں حکم دیتا ہوں کہ تم اپنی عادت کو بدل ڈالو، اور ابراہیم علیہ السلام کو جلانا تو دور کی بات، ان کے کپڑوں کو بھی نہیں چھونا، ان کے بالوں کو بھی نہیں چھونا۔ روایات میں لکھا ہے کہ رسیوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھا گیا تھا۔ رسیاں ہاتھوں پہ بندھی ہوئی ہیں، وہ رسیاں تو جل گئی، لیکن رسیوں میں جو بال پھنسے ہوئے تھے وہ بال نہیں چلے تھے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، اتنا وقت نہیں ہے کہ میں زیادہ مثالیں دے سکوں، بس سمجھیں کہ جب بھی نظام فطری اور نظام روحانی کا ٹکراؤ ہوگا تو اللہ تعالیٰ نظام روحانی کو غالب کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، خبردار تیری عادت جلانا ہے، مگر جس مقصد کی خاطر ابراہیم کو پیدا کیا گیا وہ مقصد بہت اونچا ہے۔ لہذا میرے عزیزو دوستو، کامیابی کا راز کیا ہے؟ کامیابی کا راز اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، انہم لہم المنصورون وان جندنا لہم الغالبون۔ غزوہ بدر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
بدر میں چند شرکاء کے ساتھ شریک ہوئے۔ میدان بدر میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم، چند لوگ 313 کے قریب۔ کامیابی تو درکنار، سلامت بچ کے واپس جانا مشکل۔ 2 گھوڑے بھاگنا چاہیں تو بھاگ نہیں سکتے، لڑنا چاہیں تو تلواریں نہیں ہیں، ہاتھوں میں لاٹھیاں ہیں اور لوہے کے ٹکڑے ہیں۔ اب یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور رس اور دوربین نگاہ نے یہ دیکھا کہ اگر اس مختصر جماعت کو نظام طبعی کے حوالے کر دیا گیا تو پھر تو بچنا مشکل ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اس نظام کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے خالق کو پکارا جو نظام ہمیشہ نظام طبعی پر غالب آتا ہے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، چادر نیچے گری۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حسبک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس کر دیجیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے، ہوتا تو یہ ہے کہ کثرت قلت پر غالب آتی ہے، قوت ضعف پر غالب آتی ہے، لیکن یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے اس نظام روحانی کو غالب کیا کہ قلت کثرت پر غالب آئی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک جملہ ارشاد فرمایا، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد بعدہا فی الارض۔ اے اللہ، اگر آج کے دن یہ مختصر سی جماعت ہلاک ہو گئی تو لن تعبد بعدہا فی الارض، پھر زمین پر کبھی کوئی تیری عبادت نہیں کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد فرمائی؟ ایک صحابی تھے جو نابینا تھے، نابینا ہو گئے، بدر میں شریک تھے لیکن بعد میں نابینا ہو گئے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ مجھے آنکھیں دے اور تم مجھے لے کر جاؤ میدان بدر میں تو میں تمہیں وہ درہ دکھاؤں جہاں سے میں نے فرشتوں کو آتے ہوئے دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے نا، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کے چچا تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا سارے خوبصورت تھے، جوان تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ماشاءاللہ بڑا قد کاٹ تھا، بڑے طاقت والے تھے، بڑی جان تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین پر لگتے تھے۔ گرفتار ہو کے آ گئے اور مسجد نبی میں ستون کے ساتھ بندھے ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، آپ وہاں سے گزرے، آپ نے پوچھا چچا آپ کو کس نے گرفتار کیا؟ ایک دبلے پتلے سے صحابی، اللہ اکبر، انہوں نے کہا کہ میں نے۔ تو چچا کہنے لگے نہیں، مینوں تے کسے ہور بننے ایسی ہے، صرف پھڑ کے لے آئے۔ اتنی طاقت ہے کہ مینوں پھڑ سکے، قابو کر سکے، مینوں بن سکے؟ نہیں، مجھے ایسے محسوس ہوا کہ کسی نے میرے ہاتھ پکڑے اور مجھے باندھ دیا، یہ تو صرف پکڑ کر لایا ہے۔ فتح اور غلبہ کے 2 نظام ہیں، فتح اور غلبہ کے 2 نظام ہیں۔
ایک نظام طبعی، اس کے بھی ہم مکلف ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کہ جہاں تک تم میں ہمت اور طاقت ہے قوت جمع کرو۔ اس کے ہم مکلف ہیں، اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ انبیاء نے بھی کیا۔ لیکن میرے عزیزو دوستو، جب بات دین پر آئے گی اور اللہ کے کلمہ کی بات آئے گی تو پھر اللہ تعالی اس نظام طبعی کو جھکا دے گا اور نظام روحانی کو غالب کرے گا۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ دنیا اور کائنات میں اگر ہمیں فتح اور غلبہ چاہیے تو اس کے لیے پھر جو دوسرا نظام ہے، نظام روحانی اور شرعی، اس نظام کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا۔ تمام انبیاء کی دعوت بھی نظام روحانی کی تھی۔ تمام انبیاء نے یہی فرمایا کہ تم نظام روحانی کو اپنے ساتھ ملاؤ۔ چنانچہ آپ دیکھیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستیوں میں، قرآ کہتے ہیں بستی کو نا، یہ قریہ کی جمع ہے، قریہ کہتے ہیں گاؤں کو، بستی کو۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر بستیوں میں رہنے والے آمنوا واتقوا، ایمان اور تقوی اختیار کریں گے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ تیر اور تلوار کفر کے ساتھ لڑائی کے لیے اور پھر غلبہ کے لیے تیر تلوار جدید اسلحہ کی ضرورت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں۔ اس کا حکم ہے من رباط الخیل، گھوڑے باندھ کر رکھو، تو اس کا حکم ہے، اس سے کوئی انکار نہیں۔ لیکن اگر غلبہ چاہیے اسلام کو کفر پر تو پھر اس کے لیے کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر بستیوں والے آمنوا واتقوا، ایمان اور تقوی اختیار کریں گے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمان اور زمین سے تمہارے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے 29ویں پارے میں فَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو، استغفار کرتے رہو۔ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بخشنے والا ہے۔ تم استغفار کرو گے تو وہ کیا کرے گا؟ تمہیں بخشے گا۔ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اور آسمان سے موسلادھار بارشیں بھیجے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اموال کے ساتھ، اولاد کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہروں کو جاری کر دے گا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ میرے عزیزو دوستو، فتح اور غلبہ کے لیے انبیاء کی تعلیمات یہ ہیں کہ تم روحانی اور شرعی نظام کی طرف رجوع کرو۔ لہذا جب تک ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے، شرعی اور روحانی جو نظام ہے اس نظام کے تابع نہیں ہوں گے، فتح غلبہ ممکن نہیں۔ ورنہ دنیاوی اعتبار سے ہم دیکھیں 1.25 ارب کے قریب مسلم آبادی، تیسرا بڑا مذہب دنیا میں، اور وہ موریتانیہ کے جزائر سے لے کے انڈونیشیا کے آخر تک سالڈ حکومت، ایٹم بم، ایٹمی پاور، پیٹرول، یہ سیال سونا، یہ کیا ہے؟ یہ سب آج مسلمانوں کے پاس ہے۔
یہ ہمارے پاس ہے، دنیاوی اسباب کے اعتبار سے نمبر 1 آرمی ہے ہماری، لیکن کیا پوری دنیا پر کوئی فیصلہ کرتے وقت کبھی ہم سے پوچھا جاتا ہے؟ کوئی فیصلہ کرتے وقت کبھی ہم سے کیا ہماری اتنی وقعت اور اہمیت ہے؟ میں نے کہا کہ اسلحہ بھی بڑا، آرمی بھی بہت بڑی، حکومت بھی بہت بڑی ہے، اور جناب ایٹمی پاور بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری اتنی بھی اہمیت نہیں ہے کہ کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ بھائی بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے کہیں عالمی فورم پر۔ فرمایا ذالک لہم خزی فی الدنیا، اگر تم بعض کتاب پر ایمان لاؤ گے اور بعض کا انکار کرو گے تو پھر تمہیں دنیا کی زندگی میں رسوا کر دیا جائے گا۔ تو میرے عزیزو دوستو، اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کے اوپر ہمارا کوئی وجود ہو، ہماری کوئی بات ہو، تو پھر نظام الہی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا پڑے گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق